نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بے انتہا احسان اور اللہ رب العزت کے بے انتہا انعامات ہیں۔ انہی میں سے ایک عظیم الشان انعام اور بے مثال احسان اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ آپ علیہ السلام کو انسانیت کی رہبری، رہنمائی اور ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ تو ایک دور تو وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی تشریف لانے سے پہلے کا ہے کہ اس میں ہر طرح کے جرائم، بدعمالیاں اور گناہ بالکل عام تھے۔ اگر کسی کا جانور دوسرے کے کھیت میں چلا گیا تو سالوں جنگ ہوا کرتی تھی، باقاعدہ مرتے وقت وصیت ہوا کرتی تھی کہ جنگ کو برقرار رکھنا، چاہے زمین پر کتنی ہی خوریزی کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہی جانیں ہلاک کیوں نہ ہو جائے۔ ایسا انتقام کا اور ایسی جہالت کے رکھنے والے لوگ۔ اور ایک دور وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد کا دور ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، لوگوں نے دین کی دعوت کو لیا اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات و ہدایات کے مطابق زندگی گزاری، تو پھر وہی عکرمہ بن ابی جہل جس کے لیے قرآن لعنت کرے اور اللہ رب العزت لعنت بھیجے، آپ علیہ السلام لعنت کرے، حضرت جبریل علیہ السلام لعنت کرے، جب انہوں نے اپنے آپ کو محمدی سانچے میں ڈھالا، اپنی ذات پر، اپنے دل پر محنت کی اور اس کلمے پر محنت کی، جب دین کے اندر داخل ہوئے تو وہی عکرمہ بن ابی جہل جس کے باپ کے لیے قرآن لعنت کر رہا ہے، جس کے باپ کے لیے آپ علیہ السلام لعنت بھیج رہے ہیں، جس کے باپ کے لیے اللہ رب العزت اور حضرت جبریل علیہ السلام لعنت بھیج رہے ہیں، وہی عکرمہ بن ابی جہل کے انتقال کا وقت بالکل قریب ہے، پیاس کی شدت کی حالت ہے اور پانی لایا جا رہا ہے، لیکن پاس میں سے کراہنے کی آواز آئی تو کیا کہہ رہے ہیں کہ پانی ان کو دے دو۔ وہ ان کے پاس پہنچے تو وہاں سے پاس میں سے آواز آئی کرانے کی، وہ کہہ رہے ہیں پانی ان کو دے دو۔ جب تیسرے کے پاس پہنچے تو ان کا انتقال ہو چکا ہے، واپس دوسرے کے پاس آئے تو یہ بھی جاں بحق ہو چکے ہیں، عکرمہ بن ابی جہل کے پاس آئے تو یہ بھی اللہ کے حضور پہنچ چکے تھے، لیکن اپنے ساتھی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا۔ تو اس منظر کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے، کہنے لگے کہ واہ عکرمہ بن ابی جہل، تیری اس جانثاری پر اللہ اور اس کے رسول کو ضرور پیار آئے گا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد کا دور ہے، تو ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اللہ کے احسان سے اور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے طفیل میں ملا ہے۔ اسی مہینے کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ علیہ السلام اسی مہینے کے اندر دنیا کے اندر تشریف لائے۔ تو اس مہینے کا مسلمانوں کو استقبال کرنا چاہیے۔ آج مسلمان اس مہینے کا استقبال تو کرتا ہے، لیکن کس طریقے سے استقبال کرتا ہے؟ جشن منا کر کے، جلسے جلوس کر کے، ڈھول تاشے بجا کر کے، جبکہ یہ اس مہینے کا استقبال نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کا حقیقی استقبال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات و ہدایات کے مطابق ہماری زندگی گزرنی چاہیے، آپ علیہ السلام والے کردار ہماری زندگی کے اندر آنے چاہیے، آپ علیہ السلام والے اخلاق یہ ہماری زندگی کے اندر ہونے چاہیے، آپ علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں ایک ایک سنت پر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ یہ ہے حقیقی محبت اور حقیقی اس مہینے کا استقبال۔ ہم صحابہ کو دیکھیں کہ کس طریقے کی آپ علیہ السلام سے محبت رکھنے والے تھے۔ ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، اب کسریٰ کے دربار میں ہیں، جب دربار میں ایک اسپیشل خصوصی مہمان بن کے وہاں پر تشریف لے کر کے گئے، لوگوں نے آپ کا بڑے اچھے سے استقبال کیا، کھانا بنوایا، اب دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے، جو اس وقت کی سپر پاور طاقت ہے اس کے دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں۔ اب کھانا کھاتے ہوئے لقمہ ہاتھ سے گرا تو اس کو دسترخوان سے اٹھا کر کے کھانے لگے، تو وہاں پر ایک وزیر بیٹھا ہوا ہے، ان کے پاس میں قریب میں وزیر بیٹھا ہوا ہے، وہ کوہنی مار کر کے کہہ رہا ہے کہ تم تو شاہی دربار میں ہو، اس طرح سے لقمہ اٹھا کر کے کھاؤ گے تو یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے یہ لوگ تم کو ذلیل سمجھیں گے کہ بڑے گرے ہوئے قسم کے لوگ ہیں کہ بتاؤ دسترخوان سے کھانا اٹھا کر کے کھا رہے ہیں، جبکہ یہاں پر تو کھانے کی لائن لگی ہوئی ہے۔ تو جو ان لوگوں کے دلوں میں تمہاری عظمت ہے، وقعت ہے، وہ عظمت وقعت نہیں رہے گی، وہ عزت نہیں رہے گی، اس لیے لقمہ اٹھا کر کے مت کھاؤ۔
تو کیا کہا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے، انترک سنت نبینا من ہؤلاء الحمقاء، کہ ان گدھوں کی وجہ سے ہم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر، آپ کی ایک ایک تعلیم، ایک ایک ہدایت پر عمل کرنے والے تھے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کو بلندی عطا فرمائی، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کو ایک وقایت عطا فرمائی۔ بڑی بڑی حکومتیں ان سے ٹکرا کر کے نیست و نابود ہو گئی، سمندر کی موجوں نے ان کو راستے دیے، جنگل کے درندوں نے ان کی رہبری فرمائی، کس وجہ سے؟ آپ کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کرنے کی وجہ سے، آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ ایک صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، مسجد میں بیٹھے ہوئے، بلا کر کے کہا کہ معاذ میں تم کو یمن کا گورنر بناتا ہوں۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ خاموش رہے، اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ غمگین ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ کو اقتدار مل رہا ہے، آپ کو حکومت مل رہی ہے، آپ کو یمن کا گورنر بنایا جا رہا ہے، اس میں غمگین ہونے کی کیا بات ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں میں اقتدار نہیں چاہتا، میں حکومت نہیں چاہتا، میں یمن کا گورنر بننا نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر مدینے میں رہوں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتا رہوں، اپنی آنکھوں کو آپ کی زیارت سے ٹھنڈا کرتا رہوں، آپ سے فیضیاب ہوتا رہوں، آپ کے پیچھے نماز پڑھتا رہوں، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھے، گھر تشریف لے گئے، جب گھر گئے پھر گھر سے واپس آئے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ میں یمن جانے کے لیے تیار ہوں۔ لوگوں نے کہا معاذ کہ تم ابھی تو یمن کا گورنر نہیں بننا چاہتے تھے، تم کہہ رہے تھے کہ مجھے اقتدار نہیں چاہیے، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے گورنر ہی نہیں چاہیے، بڑی لمبی چوڑی تقریر تم نے کی تھی، اور ابھی آ کر کے تم تھوڑی دیر کے بعد کہہ رہے ہو کہ میں یمن کا گورنر بننے کے لیے تیار ہوں، میں یمن جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں میرے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت آ گئی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں، اگر تمہارے سامنے اللہ رب العزت کا کوئی حکم یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رسول کا کوئی حکم آ جائے تو پھر تمہاری خواہشات کی، تمہاری آرزوؤں کی، تمہاری تمناؤں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میرا دل تو یہی چاہتا تھا کہ میں مدینہ کے اندر رہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فیضیاب ہوتا رہوں، اپنی آنکھوں کو آپ کی زیارت سے ٹھنڈا کرتا رہوں، آپ کے پیچھے نماز پڑھتا رہوں، لیکن میرے سامنے قرآن کی یہ آیت آ گئی، اس لیے میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر کے چلے، یہ سواری پر سوار ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں ان کے ساتھ میں روانہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا دل دکھا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ معاذ ہو سکتا ہے جب تم واپس آؤ مدینہ کے اندر تو تم مجھے نہ پاؤ، یعنی میری قبر کے پاس سے گزرو۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جوانی میں اسلام قبول کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بالکل چمٹے رہا کرتے تھے، چپکے رہا کرتے تھے، بے انتہا محبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو جب یہ سنا کہ تم مدینہ واپس آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رونے لگے، بے تحاشا چیخیں مار مار کر کے رونے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ معاذ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم تقوی کو اختیار کرنا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ جو ہے یہ حلال حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ہدایت دی، تعلیم دی کہ تم پرہیزگاری کو، تقوی کو اختیار کرنا تو روحانی طور پر تم مجھے اپنے سے قریب پاؤ گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری امت کے لیے ہدایت دی کہ تم تقوی کو، پرہیزگاری کو اختیار کرنا، روحانی طور پر مجھے اپنے سے قریب پاؤ گے۔ تو یہ ہیں صحابہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک ہدایت پر، آپ کی ایک ایک تعلیمات پر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عمل کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے اصل محبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یہ محبت نہیں ہے جلسے جلوس کر لیے، جشن منا لیا، ڈھول تاشے بجا لیے، اسی طریقے سے سیرت طیبہ کے عنوانات پر تقریر کروا دی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حقیقی محبت نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام والے جو اخلاق ہیں، آپ کا جو کردار ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت کے سلسلے میں اتنے غمگین رہا کرتے، بے چین رہا کرتے، اور ایسی کرم فرمائیاں، شفقتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں کہ اس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ یہی معاذ ابن جبل رضی اللہ
اللہ عنہ پورے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے اور شام میں جا کر کے اپنے محلے کی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو وہاں کے لوگ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ معاذ پورے دن آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور عشاء میں آ کر کے ہمارے یہاں پر یہ امامت کرتے ہیں اور اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ سورہ بقرہ شروع کر دیتے ہیں جو تقریباً 2.25 پاروں سے بھی زیادہ کی ہے۔ اب یہ اتنی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، اتنی لمبی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، ہم تھکے ہارے ہوتے ہیں، کام کاج سے واپس آتے ہیں، ہم سوچتے ہیں نماز پڑھے اور جلدی سے جا کر کے ہم سو جائیں تاکہ صبح میں جو ہے ہمیں پھر کام پر جانا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ شکایت کی، کارگزاری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کو بلایا اور بلا کر کے معلوم کیا تو حضرت معاذ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں لمبی لمبی نمازیں پڑھاؤں اور کبھی کبھی میں سورہ بقرہ بھی شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصہ ہو گئے اور جلال میں آ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ معاذ افتان یا معاذ، کہ معاذ تم فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہو؟ میں تو لوگوں کو دین کی دعوت دے دے کر کے دین میں داخل کر رہا ہوں اور لوگوں کو مسجد سے نماز سے جوڑ رہا ہوں، اور تم ہو کہ لوگوں کو مسجد سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تم ہو کہ لوگوں کو نماز سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ نئے نئے مسلمان ہیں، اگر تم اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھاؤ گے تو پھر تو یہ نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ جا کر کے سو جائیں گے، یہ مسجد میں ہی نہیں آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فتان یا معاذ، معاذ تم فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہو۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عام اصول بیان فرمایا کہ جو بھی جماعت کی نماز پڑھائے گا، جو بھی امامت کرے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ مقتدی حضرات میں یعنی نماز پڑھنے والوں میں جو سب سے زیادہ کمزور ہو، بیمار ہو، ضعیف ہو، اس کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے اس کی لحاظ سے امام کو نماز پڑھانی پڑے گی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول بیان فرمایا۔ تو کتنی کرم فرمائیاں ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور کتنی شفقتیں ہیں امت کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اس لیے اگر ہمیں حقیقی محبت ہے تو اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تم سے محبت کر لے تو تمہیں میرے نبی کی اتباع پر آنا ہوگا، تمہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنی ہوگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک طریقے کو زندہ کرنا ہوگا۔ تو تب جا کر کے اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے؟ یحببکم اللہ، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے ایک بنیا ہے، ایک آدمی ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں۔ اب ایک بنیے کا اس کا آدمی کا انتقال ہو گیا، اب ایک بیٹے نے یوں سمجھا کہ میرا باپ جو ہے عمامہ باندھتا تھا اور کرتا پاجامہ پہنتا تھا، تو اس نے بھی اپنے باپ والی حیت بنا لی، چہرہ بھی وہی بنا لیا اور اپنا جو ہے لباس بھی وہی بنا لیا، بالکل باپ کی طرح بنا لیا۔ اور ایک دوسرا جو بیٹا تھا، وہ اس کا جو باپ تھا وہ دکان کیا کرتا تھا، تو اس بیٹے نے سوچا کہ مجھے اپنے باپ کے مشن کو آگے بڑھانا چاہیے، میرا باپ جو دکان کرتا تھا مجھے اس دکان کو سنبھالنا چاہیے، اس کام کاروبار کو سنبھالنا چاہیے اور اپنے باپ کے مشن کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو اس نے اس مشن کو آگے بڑھانا شروع کیا۔ تو اب ہم دیکھیں دونوں میں سے کون زیادہ باپ کی اتباع کر رہا ہے؟ چہرہ، جس نے چہرہ مہرہ اپنے باپ کی طرح بنا لیا وہ اتباع نہیں کر رہا، بلکہ اصل جو اتباع باپ کی کر رہا ہے وہ شخص کر رہا ہے، وہ لڑکا کر رہا ہے جو اپنے باپ کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا مشن دنیا کے اندر لے کر کے آئے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مشن لے کر کے آئے تھے کہ ایک ایک انسانیت یہ جہنم سے بچ کر کے جنت میں جانے والی بن جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مشن لے کر کے آئے تھے کہ سود سے لوگوں کو دور کرنا ہے، گناہوں سے لوگوں کو بچانا ہے، زنا سے لوگوں کو بچانا ہے، تہمت سے لوگوں کو بچانا ہے۔ یہ مشن آپ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے تھے۔ تو ہمیں بھی اس مشن کو اپنانا چاہیے۔ جب ہم اس مشن کو اپنائیں گے تو پھر ہم حقیقی محبت کرنے والے، سچی اور پکی محبت کرنے والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قرار دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔